السلام علیکم۔ بیمار کی نماز کا بیان۔ نماز کو کسی حالت میں نہ چھوڑے جب تک کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی قوت رہے، کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہے، اور جب کھڑا نہ ہوا جائے تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھے بیٹھے رکوع کر لے اور رکوع کر کے دونوں سجدے کرے اور رکوع کے لیے اتنا جھکے کہ پیشانی گھٹنوں کے مقابل ہو جائے۔ اگر رکوع سجدہ کرنے کی بھی قدرت نہ ہو تو رکوع سجدہ کو اشاروں سے ادا کرے اور سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھک جایا کرے۔ سجدہ کرنے کے لیے تکبیر وغیرہ کوئی اونچی چیز رکھ لینا اور اس پر سجدہ کرنا بہتر نہیں۔ جب سجدے کی قدرت نہ ہو تو بس اشارہ کر لیا کرے۔ اگر کھڑا ہونے کی قوت تو ہے لیکن کھڑا ہونے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یا بیماری بڑھ جانے کا ڈر رہے تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ اگر کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو چاہے کھڑا ہو کر پڑھے اور رکوع سجدہ اشارے سے ادا کرے، اور چاہے بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع سجدہ کو اشارہ سے ادا کرے لیکن بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے۔ اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی تو پیچھے کوئی تکیہ وغیرہ لگا کر اس طرح لیٹ جائے کہ سر خوب اونچا رہے بلکہ قریب قریب بیٹھنے کے رہے، اور پاؤں قبلہ کی طرف پھیلا لے، اور اگر کچھ طاقت ہو تو قبلہ کی طرف پیر نہ پھیلائے بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے، پھر سر کے اشارہ سے نماز پڑھے اور سجدہ کا اشارہ زیادہ نیچا کرے، اور اگر تکیہ سے ٹیک لگا کر بھی اس طرح نہ لیٹ سکے کہ سر اور سینہ وغیرہ اونچا رہے تو قبلے کی طرف پیر کر کے بالکل چت لیٹ جائے لیکن سر کے نیچے کوئی اونچا تکیہ رکھ دے کہ منہ قبلہ کی طرف ہو جائے، آسمان کی طرف نہ رہے، پھر سر کے اشارہ سے نماز پڑھے، رکوع کا اشارہ کم کرے اور سجدہ کا اشارہ زیادہ کرے۔ اگر چت نہ لیٹے بلکہ دائیں یا بائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹے اور سر کے اشارہ سے رکوع سجدہ کرے، یہ بھی جائز ہے، لیکن چت لیٹ کر پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر سر سے اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہیں تو نماز بالکل نہ پڑھے، پھر اگر ایک دن رات سے زیادہ یہی حالت رہے تو نماز بالکل معاف۔ اچھے ہونے کے بعد تو قضا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر ایک دن رات سے زیادہ یہ حالت نہیں رہی بلکہ ایک دن رات میں پھر اشارے سے پڑھنے کی طاقت آ گئی تو اشارے ہی سے ان کی قضا پڑھے، اور ارادہ نہ کرے کہ جب بالکل اچھا ہو جاؤں گا تب پڑھوں گا، کہ شاید مر گیا تو گنہگار مرے گا۔ اگر اسی طرح اچھا خاصا آدمی بے ہوش ہو جائے تو اگر بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ نہ ہوئی تو قضا پڑھنا واجب ہے، اور اگر ایک دن رات سے زیادہ ہو گئی تو قضا پڑھنا واجب نہیں۔ جب نماز شروع کی اس وقت تو بھلا چنگا تھا، پھر جب تھوڑی نماز پڑھ چکا تو نماز ہی میں کوئی ایسی رگ چڑھ گئی کہ کھڑا نہ ہو سکا تو باقی نماز بیٹھ کر پڑھے۔ اگر رکوع سجدہ کر سکے تو کرے، نہیں تو رکوع سجدہ کو سر کے اشارے سے ادا کرے، اور اگر ایسا حال ہو گیا کہ بیٹھنے کی بھی قدرت نہیں تو اسی طرح لیٹ کر باقی نماز کو پورا کرے۔ بیماری کی وجہ سے تھوڑی نماز بیٹھ کر پڑھی اور رکوع کی جگہ رکوع اور سجدہ کی جگہ سجدہ کیا، پھر نماز میں ہی اچھا ہو گیا تو اسی نماز کو کھڑا ہو کر پورا کرے۔ اگر بیماری کی وجہ سے رکوع سجدہ کی قوت نہ تھی اس لیے سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کیا، پھر جب نماز پڑھ چکا تو ایسا ہو گیا کہ اب رکوع کر سکتا ہے تو اب یہ نماز جاتی رہے اس کو پورا نہ کرے بلکہ پھر سے پڑھے۔ تندرستی کے زمانے میں کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھی، پھر بیمار ہو گیا تو بیماری کے زمانے میں جس طرح نماز پڑھنے کی قوت ہو ان کی قضا پڑھے، یہ انتظار نہ کرے کہ جب کھڑا ہونے کی قوت آئے تب پڑھوں یا جب بیٹھنے لگوں اور رکوع سجدہ کرنے کی قوت آئے تب پڑھوں، بلکہ فوراً پڑھے، دیر نہ کرے۔ اگر بیمار کا بستر نجس ہے اور اس کے بدلنے میں بہت تکلیف ہوگی تو اسی پر نماز پڑھ لینا درست ہے۔ حکیم نے کسی کی آنکھ بنائی اور ہلنے جلنے سے منع کر دیا تو لیٹے لیٹے نماز پڑھتا رہے۔ اگر کوئی شخص قرات کے طویل ہونے کے سبب سے کھڑے کھڑے تھک جائے اور تکلیف ہونے لگے تو اس کو کسی دیوار یا درخت یا لکڑی وغیرہ سے تکیہ لگا لینا مکروہ نہیں،
تراویح کی نماز میں ضعیف اور بوڑھے لوگوں کو اکثر اس